السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی قسط جذبات، غلط فہمیوں اور خطرناک سازشوں سے بھرپور دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف شامی اپنی کھوئی ہوئی محبت واپس حاصل کرنے کی آخری کوشش کرے گا، تو دوسری طرف رملہ اپنے مطلب کے لیے ایسی چال چلے گی جس کے نتائج ہر کسی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ثاقب صاحب اور اون نے آئلہ اور شامی کو ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا اون خاموش رہے گا یا پھر سب کچھ بدل جائے گا؟ اور کیا راحت کی واپس جانے سے پہلے کی گئی گفتگو واقعی آئلہ کے دل میں اون کے لیے نرم گوشہ پیدا کر پائے گی؟ آئیے آنے والی قسط کے تمام اہم موڑ تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات واقعی حیران کرتی ہے، شامی نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی آئلہ نے اس کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کیوں رکھا؟ اگر وہ واقعی ماضی کو بھلانا چاہتی تھی تو سب سے پہلے اسے شامی کا نمبر بلاک کر کے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تھا۔ شاید اگر ایسا ہو جاتا تو بعد میں پیدا ہونے والی کئی غلط فہمیاں بھی جنم نہ لیتیں۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ثاقب صاحب نے آئلہ کے فون پر شامی کی کال دیکھی اور اس کی گفتگو بھی سن لی تو ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اسی غصے میں انہوں نے آئلہ کا موبائل توڑ دیا تاکہ آئندہ رابطے کا کوئی ذریعہ نہ رہے اور نہ ہی کسی نئی پریشانی کی گنجائش۔ دوسری طرف ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، جو شامی ہمیشہ اپنی ماں کے خوف میں جیتا رہا، آخر اچانک اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ سیدھا آئلہ کے کمرے تک پہنچ گیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی قسط میں رملہ کی چالوں سے ملتا دکھائی دیتا ہے۔ شامی کی کال سامنے آنے کے بعد ثاقب صاحب پہلے ہی آئلہ سے سخت ناراض ہیں۔ وہ صاف الفاظ میں خبردار کر چکے ہیں کہ اگر آئندہ کبھی انہوں نے شامی کو آئلہ کے قریب بھی دیکھا تو انجام بہت برا ہوگا۔ ان کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ انتہائی سخت باتیں بھی کر گزرتے ہیں، جس سے گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آئلہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس کی بات سننے کے بجائے ہر بار صرف الزام ہی اس کے حصے میں آتا ہے۔ اسے کبھی صفائی کا پورا موقع نہیں دیا جاتا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ کر پوری کہانی خود ہی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہی احساس محرومی اس کے اندر غصہ بھی پیدا کرتا ہے اور بے بسی بھی۔ اپنے والد کے سامنے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، اسی لیے اپنا سارا غصہ اون پر نکال دیتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں اسے صاف بتا دیتی ہے کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ یقیناً اون کے دل کو زخمی کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اون اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دیتا۔ وہ بدستور تحمل سے پیش آتا ہے اور اپنے اس وعدے پر قائم رہتا ہے کہ مناسب وقت آنے پر وہ خود آئلہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا، چاہے اس فیصلے کی سب سے بڑی قیمت اسے اپنی خوشیوں کی صورت میں کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اسی دوران گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ زویا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی والدہ شمسہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ آئلہ کو بھی حقیقت کا احساس دلانا چاہتی ہے۔ زویا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت اون کے خلاف آئلہ کے دل میں نفرت بھر رہی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر کل کو سچ اس کے برعکس نکلا تو سب سے زیادہ نقصان خود آئلہ کا ہوگا۔ بعض اوقات وقتی غصہ پوری زندگی کی پشیمانی بن جاتا ہے، پھر وہ آئلہ سے بھی بڑے بہن بھائیوں کی طرح بات کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ شامی سے جتنا ممکن ہو دور رہو۔ جو شخص ایک بار تمہیں تنہا چھوڑ سکتا ہے، اس پر دوبارہ اعتماد کرنا خود کو دوبارہ تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسا انسان تمہاری زندگی سنوارنے نہیں بلکہ مزید الجھانے آئے گا۔ لیکن افسوس کہ آئلہ اس وقت زویا کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے دل میں اگرچہ شامی کے لیے پہلے جیسی محبت نہیں رہی، مگر کہیں نہ کہیں اس کی یادیں ابھی بھی دل میں موجود ہیں، اور یہی کمزوری آنے والے دنوں میں اس کے لیے نئی آزمائش بننے والی ہے۔ دوسری طرف رملہ مسلسل شامی کے ذہن سے کھیل رہی ہے۔ وہ بار بار اسے یہی یقین دلاتی ہے کہ اگر وہ ہمت نہ ہارا
اور اپنی محبت کا اظہار جاری رکھا تو ایک دن ضرور آئلہ کا دل پگھل جائے گا۔ وہ شامی سے کہتی ہے کہ پانی کے مسلسل قطروں سے سخت پتھر میں بھی درار پڑ جاتی ہے، پھر آئلہ تو آخر ایک انسان ہے۔ اگر تم بار بار اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہو گے تو ایک دن وہ ضرور تمہاری طرف واپس پلٹ آئے گی۔ شامی بھی رملہ کی باتوں میں آ کر بار بار آئلہ کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب مسلسل نمبر بند ملتا ہے تو وہ جا کر رملہ کو ساری صورتحال بتاتا ہے۔ رملہ کے چہرے پر فوراً ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر فون بند ہے تو یہ تو ہمارے لیے اور بھی اچھا موقع ہے۔ رملہ فوراً شامی سے کہتی ہے جب فون پر بات نہیں ہو پا رہی تو پھر انتظار کس بات کا؟ اگر واقعی اپنی محبت ثابت کرنا چاہتے ہو تو سیدھے آئلہ کے سامنے جاؤ، اس سے معافی مانگو، اسے یقین دلاؤ کہ اس بار تم کسی کے دباؤ میں نہیں آؤ گے۔ شامی پہلے تو ہچکچاتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے اگر اون نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو، لیکن یہی تو رملہ چاہتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک اگر اون اپنی آنکھوں سے شامی اور آئلہ کو ایک ساتھ دیکھ لے گا تو شاید وہ غصے میں آ کر خود ہی آئلہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لے۔ اسی لیے وہ شامی کو مزید اکساتے ہوئے کہتی ہے اگر اون نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ ایک طرف آئلہ کو یقین ہو جائے گا کہ تم آج بھی اس کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہو، اور دوسری طرف اون جیسا غیرت مند انسان شاید خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ رملہ اپنی چال کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کہتی ہے اس کے بعد آئلہ کے پاس اور کون سا راستہ بچے گا؟ اگر اون اسے چھوڑ دے گا تو آخر کار اسے تمہاری طرف ہی واپس آنا پڑے گا۔ شامی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے رملہ کے الفاظ پر یقین کر لیتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ صرف ایک مہرہ بن چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی ماں عارفہ کے اشاروں پر چلتا رہا اور اب رملہ کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ آخر کار وہ وہی کرتا ہے جو رملہ چاہتی ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آئلہ کے کمرے کے باہر کوئی موجود نہیں، وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر آئلہ پہلے ہی ذہنی دباؤ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اچانک شامی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا جاتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے والد کی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ صرف فون کال پر ثاقب صاحب اس قدر غصے میں آ گئے تھے، اگر انہوں نے شامی کو اس کے کمرے کے اندر دیکھ لیا تو شاید حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہی ہو جائیں گے۔ لیکن شامی اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اب وہ پہلے والا شامی نہیں رہا۔ آئلہ بار بار اسے خاموش ہونے کا کہتی ہے مگر وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ آخر کار آئلہ اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اچانک دروازہ کھلتا ہے۔ سامنے ثاقب صاحب اور اون کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی دونوں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ جاتے ہیں۔ انہیں پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ آئلہ نے شامی کا بازو پکڑا ہوا ہے اور دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ بس یہی منظر ثاقب صاحب کے غصے کو آسمان تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری طرف اون بھی اگرچہ حقیقت جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی بیوی کو سابقہ شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں دیکھنا یقیناً اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ لگتا یہی ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف راحت کی واپسی کا وقت بھی آ پہنچتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے آئلہ کے کمرے میں اس سے ملنے چلی جاتی ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ نہایت محبت بھرے انداز میں آئلہ سے کہتی ہے بیٹا، شاید تم اون کو صرف آج کے حالات کی روشنی میں دیکھ رہی ہو، لیکن تم نہیں جانتی کہ اس نے زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پھر وہ پہلی مرتبہ اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے اور اعتراف کرتی ہے
کہ ایک ماں ہونے کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ مزید کہتی ہے، میں نے کبھی اون سے محبت کرنا نہیں چھوڑا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ نہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی اور نہ اس کے قریب رہ سکتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ لگتا تو یہی ہے کہ یہ سب سننے کے بعد آئلہ کا دل پگھل جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آئلہ کے دل میں واقعی اون کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی؟ کیا ثاقب صاحب اس بار حقیقت تک پہنچ سکیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا رملہ کی سازش کامیاب ہوگی یا اس کے خلاف پلٹ جائے گی؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔